الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، کئی سال قبل ایک مرتبہ اس مسجد کو آنے کا اتفاق ہوا تھا، غالباً کسی شب قدر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، جب جو ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آبادی وغیرہ کی کثرت بھی یہاں پر اس وقت نہیں تھی، مسلیوں کی مسجد مسلیوں کا شکوہ کر رہی تھی، مسلیوں سے خالی ہونے کا شکوہ کر رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی اس قدر بڑھ گئی کہ آج مسجد اپنی تنگ دامنی کا ثبوت دے رہی ہے، اور اہلیہ جو ہے نا انتظامی کمیٹی مسجد بازو کی جگہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے، اور اس میں حصہ لینا یہ ہر ایک کی سعادت مندی کی بات ہے. عزیزان محترم، مسجد کو بنانا بھی ہمارا ہی کام ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. کوئی دوسرا آ کر نہ مسجد کو بنانے والا ہے، نہ کوئی دوسرا آ کر مسجد کو آباد کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یقیناً مسجد کو بنانا اور اس کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو لہذا ایسے لوگوں کی یقین ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو لہذا مسجد بنانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور قرآن کریم حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر یعنی مسجد کو بنائے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد بنانے والوں کے ہی جنت میں گھر ہوں گے، کیا دوسرے جنتیوں کے جنت میں گھر نہیں ہوں گے؟ تو جنتیوں کے ہر مومن جو جنت میں جائے گا اس کے لیے جنت میں گھر ہوگا، لیکن مسجد بنانے والوں کے گھر جنت میں ایسے ممتاز اور ایسے جو ہے نا علیحدہ نظر آئیں گے جیسے عام مکانات میں مسجد علیحدہ نظر آئیں گے. جیسے اب یہاں اتنے گھر مکانات ہیں، یہ بھی مکان ہے وہ بھی مکان ہے، سب کے سب مکانات ہیں، لیکن مسجد سب میں ممتاز سب میں علیحدہ جیسے نظر آ رہی ہے. تو جنت میں سب کے گھر تو ہوں گے، لیکن مسجد بنانے والوں کا جو گھر ہوگا وہ جو ہے نا تمام گھروں میں ممتاز ہوگا. میں آ جائے گا کہ اس نے دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا. اور دوسری بات، ایک مزاج ہمارا یہ بن رہا ہے، ہمارے پاس ایک مزاج یہ ہے کہ مسجد آسانی سے بنا دیتے ہیں لیکن زمین خریدتے نہیں. یہ ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا ہے. مسجد پوری بن جاتی ہے، مسجد آتا ہے ایک آدمی بنا کر چلا جاتا ہے، زمین نہیں بھائی زمین خرید کے دو ہم مسجد بنا کے چلے جائیں گے. یہ جو ہے نا مزاج بن گیا ہے. لیکن یاد رکھیے مسجد بنانا غلط نہیں ہے، میں نے کہہ رہا ہوں مسجد بنانے سے زیادہ فائدہ زمین خریدنے میں، مسجد بنانے سے زیادہ فائدہ زمین خریدنے میں ہے. اب آپ بولیں گے کیوں؟ یہ مسجد کی عمارت کتنے سال کی گارنٹی ہے؟ میں عمارت کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی حیثیت سے عمارت کی بات کر رہا ہوں. عمارت 50 سال 60 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ عمارت نہیں آئے گی. لیکن زمین جو مسجد کے لیے خریدی جائے 7 آسمانوں اور 7 زمین تک وہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک. اب آپ سوچئے کہ کون سا فائدہ زیادہ ہے اس میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد مت بناؤ، وہ بھی ایک سعادت مندی کی بات ہے. مسجد میں کچرا ہٹانا بھی سعادت مندی کی بات ہے.
بات بتا رہا ہوں لیکن یہ مزاج جو ہمارا بن رہا ہے صرف تعمیر میں حصہ لیں گے، زمین کی خریدی میں نہیں لیں گے، تو جو ہے نا یہ مزاج ذرا قابل اصلاح ہے۔ تعمیر میں جس طرح حصہ لیتے ہیں زمین میں بھی حصہ لینا چاہیے، کیونکہ زمین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، عمارت ایک دن کیا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسجد کی ایک کوشش تھی، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھا میں نے اس غرض سے کہ جو ہے نا وہ ایک بڑھیا کا واقعہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا جب بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا، لوگ جو ہے نا مسافر یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیے، ان کے بھائیوں نے ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیے، مسافر اٹھا کر لے جا کر بازار میں بیچنے لگے، تو ایک بڑھیا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جانے لگی، تو جانے لگی تو جو ہے نا لوگوں نے پوچھا بڑھیا تیرے پاس کیا ہے جو یوسف کو خریدنے جا رہی ہے، وہاں تو بڑے بڑے لکھپتی کروڑ پتی لوگ موجود ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ میں خرید تو نہیں سکتی لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو شامل کر سکتی۔ اس سعادت مندی کے ذریعے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تاکہ مسجد کی اپیل کرنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ تو بہرحال مقصود تو وہ نہیں تھا، مضمون تو وہ نہیں تھا، لیکن ضمناً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی۔ آئیے آج کی اس متبرک شب پر جو ہے نا کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو ہے نا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور حافظ صاحب کو مبارکباد ہے، اور آپ حضرات کے لیے بھی مبارکباد یہ ہے کہ آپ نے مسلسل یکم رمضان المبارک سے جو ہے نا آج تک اللہ کے کلام کو جو ہے نا سنا اور جو ہے تراویح میں سماعت فرمایا اور سعادت مندی سے بہرور ہوئے۔ آج قرآن کے اختتام کا دن ہے اور آج قرآن کریم ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس جو جلسے شب قدر منایا جاتا ہے وہ طاق راتوں میں منایا جاتا ہے، طاق راتوں میں منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاق راتوں میں قرآن کے نازل ہونے شب قدر کا اہتمام ہے۔ طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے اور شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا، اس مناسبت سے آج کی رات جو ہے نا قرآن ختم کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جلسے اور یہ اہتمام کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا رات کی عظمت، فضیلت اور عبادت کا ذوق آپ حضرات کے سامنے پیدا کیا جائے۔ اس شب قدر کے جلسے کے حوالے سے کچھ نیک باتیں، دینی باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملے، کچھ عبادتوں کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور رات عبادت اور ریاضت میں گزرے اور جو ہے نا غفلت میں نہ گزرے۔ یہ مقصود عام طور پر ہوتا ہے۔ جو عزیزان محترم، یہ قاعدہ اپنی جگہ طے ہے کہ جو ہے نا کسی بھی جگہ کو یا وقت کو جو ہے جو عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، کسی بھی جگہ اور وقت کو جو عظمت اور فضیلت جو ہے نا حاصل ہوتی ہے، اس میں واقع ہونے والی چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس میں جو چیز واقع ہوتی ہے اس حساب سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ واقع ہونے والی چیز جتنی باعظمت ہوگی وہ چیز کی عظمت بھی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، اور اس میں واقع ہونے والی چیز جس قدر مرتبے کی اور درجے کی ہوگی اتنا زیادہ وہ جگہ یا وقت کی بھی جو ہے نا اہمیت ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، یہ سامنے کی زمین بھی زمین ہے، یہ سامنے کی زمین بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، لیکن وہ زمین یہ زمین برابر نہیں ہے۔ وہاں آپ طہارت سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں، اپنے ضروریات کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں، وہاں چیخ سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کود سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وہی زمین کا ٹکڑا یہاں پر ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد نہ آپ یہاں کھیل سکتے نہ کود سکتے، بلکہ آتے وقت دعا پڑھ کر آنا ہے، آنے کے بعد دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، آنے کے بعد بے ادبی سے بچنا ہے۔ کیوں؟ زمین کا وہ بھی ٹکڑا ہے، یہ بھی ٹکڑا ہے، اس کو یہ عظمت حاصل کیوں ہے اور اس کو وہ جو ہے نا عظمت حاصل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں واقع ہونے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں جو واقع ہونے والی چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، وہاں پر اللہ کی جو ہے نا نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں ذکر اور اذکار یا قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اسی لیے اس کا وہ مقام نہیں ہے، اس کو مسجد نہیں کہتے، اور اس کے وہ احکامات، وہ آداب ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بنایا اس لیے گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح و تحلیل کی جائے۔ تو لہذا یہ گھر کو، اس زمین کو، یہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں چونکہ نماز ادا کی جاتی ہے اس لیے یہ زیادہ باعظمت ہے۔ اور اسی طرح علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک عقیدے کی، ایک محبت کی، ایک عظمت کی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جب بات نکلی ہے کہ جگہ کی عظمت، جگہ کا مقام جو ہے نا اس میں واقع ہونے والی چیز، اس میں پائے جانے والی چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس میں پائے جانے والی چیز جتنی باعظمت ہوگی وہ جگہ بھی کا مقام بھی اتنا زیادہ بلند
برتر ہوگا۔ تو یہ قاعدے کی بنیاد پر علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر روح المعانی جو ایک جلیل القدر تفسیر اور تفسیر کی اعلیٰ کتابوں میں جو شمار کی جاتی ہے اس کے مصنف ہیں، بہت بڑے مفسر فرماتے ہیں کہ جو ہے نا زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہے، جہاں آپ کی مزار انور ہے، جہاں آپ کی مزار انور ہے گنبد خضرا میں، تو جو زمین کا جو حصہ جو ہے نا جو جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نسبت حاصل ہے، وہ زمین کا حصہ تمام کائنات سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو وہ زمین کے ٹکڑے کو وہ سعادت کیوں نصیب ہوئی؟ کیونکہ وہاں سرکار موجود ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے کسی بھی جگہ کو مقام و مرتبہ جو حاصل ہوتا ہے، اس میں جو ذات یا جو چیز واقع ہوتی ہے اس حساب سے مقام و مرتبہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ جو چیز واقع ہونے والی چیز جتنی باعظمت ہوگی وہ اس کا مقام بھی اتنا زیادہ بلند و برتر ہوگا۔ تو آج کی رات کو جو اہمیت حاصل ہے، آج کے وقت کو جو اہمیت حاصل ہے، اس رات کے وقت کو جو اہمیت حاصل ہے، یہ بھی عام راتوں کی طرح کالی رات ہے، یہ بھی تاریک رات ہے، یہ بھی سورج غروب ہوتا ہے پھر صبح میں نکلتا ہے، عام راتوں کی طرح یہ رات ہے، لیکن اسے یہ اہمیت کیوں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ یہ بہتر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ جس کو قرآن کریم کے نازل ہونے سے نسبت حاصل ہے، اس کو قرآن کریم کے نازل ہونے سے نسبت حاصل ہوئی۔ رات تو وہی ہے جو سال میں کئی راتیں آتی ہیں، کئی آتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورج جو ہے نا آج کی رات جو ہے نا دن میں جو سورج نکلا وہ مغرب سے نکلا، یا کوئی ایسی خصوصیت ہے، کوئی ایسی جو ہے نا اس کو امتیاز حاصل نہیں ہے، عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے، لیکن اس کو چونکہ قرآن کے نازل ہونے سے نسبت ہو گئی تو اسی لیے اس رات کا مقام یہ بڑھ گیا کہ سال کی تمام راتوں میں عظمت والی رات قرار دی گئی، اور اس میں جو ہے نا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اس کو قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو ہے نا کوئی بھی چیز جگہ یا وقت کی اہمیت اس میں واقع ہونے والی اور اس میں پائے جانے والی چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی رات کو چونکہ قرآن سے نسبت حاصل ہے، قرآن کے نزول سے اس کی قدر اور عظمت میں اضافہ ہو گیا، تو لہٰذا آئیے سب سے پہلے قرآن کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں جس سے اس رات کو عظمت ملی، جس کے نزول سے اس رات کو عظمت کا جو ہے نا برکت ملی۔ اس کے بعد جو ہے پھر لیلۃ القدر کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یوں تو آسمانی کتابیں بہت سی نازل ہوئی، 100 سے زائد آسمانی کتابیں جو ہے نا نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی۔ تو لہٰذا یوں تو آسمانی کتابیں بہت سی نازل ہوئی، اللہ ان کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کا نازل کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ نے ان کو نازل کیا، ان کتابوں کو نازل کیا، نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہی رکھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو تورات کی حفاظت کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی امت کے علماء پر رکھی گئی، یعنی یہودیوں پر رکھی گئی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تو جو ہے نا انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری عیسائیوں پر اس کے علماء پر جو ہے نا رکھی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ جو ہے نا اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی گئی، لیکن یہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی امتوں کے علماء پر دی گئی، ان کے امت کے علماء پر رکھی گئی، لیکن قرآن کریم کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود نے حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود ہی لی، حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ دیگر کتابوں کو فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ہر جگہ دینے کا ذکر ہے، عطا کرنے کا ذکر ہے، نازل کرنے کا ذکر ہے، لیکن حفاظت کا ذکر نہیں ہے۔ حفاظت کی جب بات آئی تو اللہ نے اسی امت کے علماء پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری رکھ دی گئی، لیکن قرآن کریم جو سرکار پر نازل کرنے کیا جانے والا ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے نا اللہ نے نازل بھی کیا اور نازل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر رکھی گئی تھی، انہی کے امت کے علماء پر رکھی گئی تھی، لیکن قرآن کی جب بات آتی ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اس
کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. تو لہذا قرآن کی 2 خصوصیتیں ہیں جو دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہیں. قرآن کی 2 خصوصیتیں ہیں جو دیگر آسمانی کتابوں کو حاصل نہیں ہیں. ایک حفظ، دوسرا حفاظت. قرآن کی بنیادی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک حفظ اور دوسرا حفاظت. حفظ کا مطلب یاد کر لینا. حفظ کا مطلب یاد کر لینا. تو عزیزان محترم، سابقہ کتابیں جو تھی تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو دیگر کتابیں تھی وہ نازل تو ہوئی، لیکن اس کے حافظ صرف انبیاء ہوا کرتے تھے، امتیوں میں کوئی حافظ نہیں ہوا کرتا. اس کے حافظ صرف انبیاء ہوا کرتے تھے، امتیوں میں کوئی حافظ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے حافظ تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس کے حفظ کی دولت لاکھوں کروڑوں امتیوں کو عطا فرمائی. 10 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ بنتا ہوا نظر آتا ہے. 10 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دیگر آسمانی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء علیہ السلام. تو اس کی پہلی خصوصیت حفظ، اس کی پہلی خصوصیت حفظ، اور دوسری خصوصیت حفاظت. یعنی سابقہ کتابیں جو تھی، سابقہ جو کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے علماء پر رکھ دی گئی تھی. ان لوگوں نے بے توجہی کی، ان لوگوں نے لاپرواہی کی، یا ان لوگوں میں دنیا پرست علماء پیدا ہوئے جنہوں نے مالدار لوگوں سے مال لے کر سزاؤں میں تخفیف کر دی. اگر قتل کرنے کی سزا ہے تو کوڑے مارنے کی سزا، ایسے سزاؤں میں جو ہے نا تبدیلی کر دی. اور وہ کتابوں کو، اس وقت کے علماء نے ان کتابوں کو بدل دیا. جو محافظ تھے انہوں نے ہی کتابوں کو بدل دیا. جو محافظ تھے انہوں نے ہی کتابوں کو بدل دیا، اس کے اندر تبدیلی کر دی، ان کے اندر تحریف کر دی، اور آج وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ 1400 سال سے پہلے قبل سے لے کر قرآن اپنے نازل ہونے سے لے کر قیامت تک دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بڑے سے بڑے عالم پیدا ہو جائے، بڑے سے بڑے فصاحت بلاغت والے پیدا ہو جائے، بڑے سے بڑے عربی دان پیدا ہو جائے، قرآن کے زبر زیر پیش کو تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن کا خود چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر جو ہے نا، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم سچے ہو اپنی دعوے میں، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، سرکار نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھا دو. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، دنیا کا کوئی بھی عالم، دنیا کا کوئی بھی دانشور، دنیا کا کوئی بھی جاننے والا قرآن کے زبر زیر پیش میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو معمولی 10 سال کا بچہ حافظ اٹھ کر بتا دے گا کہ تم یہاں زبر کی غلطی کر رہا ہے، یہاں زبر کی غلطی کر رہا ہے، یہاں زیر کی غلطی کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، حفاظت کا انتظام بھی کیسا؟ اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ اس کے معنی اور مطالب کی بھی حفاظت فرمائی. قرآن کی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ قرآن کے معنی اور مطالب کی بھی حفاظت فرمائی. قرآن کی حفاظت کیسے فرمائی؟ کئی انداز میں قرآن کی حفاظت فرمائی. پہلی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو اس انداز میں نازل کیا کہ اس جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا. قرآن کو اس انداز میں نازل کیا کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا. کوئی اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ کوششیں کی گئی، ایسا نہیں کہ کوششیں نہیں کی گئی، نہیں. دنیا میں بہت سی دشمنان اسلام نے کوششیں کی، قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلو. علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر مفسر جو ہے نا ایک واقعے کو ذکر فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا. خلیفہ ہارون رشید کے فرزند خلیفہ مامون کا زمانہ تھا. خلیفہ مامون کے دربار میں علمی یہ لوگ جو ہے نا ہارون رشید ہو، ان کے فرزندان ہو، یہ علم سے شغف رکھنے والے، علم سے دوستی رکھنے والے اور علم کے جو ہے نا سے ذوق رکھنے والے لوگ تھے. ان کے زمانے میں، ان کی خلافت کے دور میں بڑے بڑے علمی کام ہوئے. تو بہرحال اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، یہ علم سے ذوق رکھنے والے تھے. تو ان کے دربار میں جو ہے نا کچھ سیمینار وغیرہ، سیمینار سمجھیے آج کی زبان میں، سیمینار منعقد ہوا کرتے تھے. مختلف عنوانات پر، مختلف باتوں پر جو ہے نا سیمینار ہوتے تھے. ایک مرتبہ اس میں سب کو آنے کی اجازت تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سیمینار کا موقع تھا. تو سیمینار میں جو ہے نا سب جب دوسرے علماء وغیرہ سب آئے. آنے کے بعد جو ہے نا ایک وہ بھی آیا، ایک عیسائی بھی اس کے اندر آیا. ایک جو ہے عیسائی بھی اس کے اندر آیا. آنے کے بعد اس کو دیکھ کر، اس کے بڑا اچھے حلیے میں آیا تو دیکھ کر جو ہے نا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عیسائی ہے، یہ جو ہے نا یہودی آیا.
تو یہودی ہے، پہچان لیا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس کے بعد خلیفہ مامون نے کہا اس سے دعوت دی کہ دیکھ اگر تو اسلام لے آتا ہے تو تجھے جو ہے نا ہمارے پاس بڑی عزت و احترام سے رکھا جائے گا، عزت و احترام کا مقام تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو لہذا اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لہذا اس کے بعد سر وہ چلا گیا، بات ہوگی چلے گئی۔ پھر دوسرے سال پھر سیمینار منعقد ہوا تو وہ جو یہودی تھا وہ مسلمان ہو کر آ گیا، وہ مسلمان ہو کر آیا اور آ کر انہوں نے اسلامی فقہ، اسلامک لا، اسلامی فقہ کے جو ہے نا خوبیوں اور اس کے تعلق سے جو ہے نا سیمینار میں اس نے مقالہ پڑھا۔ تو خلیفہ مامون نے پوچھا کہ میں نے تو تجھے اسلام کی دعوت دی تھی، تو اسلام لانے سے انکار کر دیا، لیکن مسلمان ہو کر آیا، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے گیا، یہاں سے جانے کے بعد میں تمام مذاہب کی جو ہے نا کی تحقیق میں لگ گیا۔ میں ایک اچھا کاتب ہوں، رائٹر ہوں، میری کتابت بھی اچھی ہے، کتابت بھی خوشخط لکھتا ہوں، اور میری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں گیا یہاں سے جا کر جو ہے نا میں نے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے، تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے تبدیلی میں نے پیدا کر دی۔ انجیل کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اس میں تبدیلی میں نے پیدا کر دی، اور قرآن کریم کے 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اس میں میں نے تبدیلی پیدا کر دی۔ اس کے بعد جو ہے نا تورات لے کر تورات یہودیوں کے پاس گیا، ان کے علماء کے پاس گیا تو اس کی خوشخطی کو دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لے لیا، اور میری تبدیلی کو وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ اور انجیل لے کر میں عیسائیوں کے پاس گیا تو انہوں نے ان نسخوں کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس تبدیلی کو نہیں پہچان سکے۔ لیکن میں قرآن لے کر جس مسلمان کے پاس جاتا تو وہ دیکھتا میری تحریر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا واپس کر دیتا، اور اس کو جو ہے نا قبول نہیں کرتا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے جو بغیر رد و بدل کے ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور میں ایمان لے آیا۔ تو عزیزان محترم، بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو بدلنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا نظام اس طرح بنایا کہ قرآن کو جو ہے نا نازل ہی اس طرح فرمایا کہ وہ قرآن معجز ہے، عاجز کرنے والا ہے، اور اس کے مثل کوئی کلام پیش ہی نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ ایک حفاظت کا ایک طریقہ ہے، عبادت کا ایک طریقہ یہ، اور عبادت کا دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قرآن کی لکھت کو محفوظ رکھنے کے لیے کاتبوں کو ذریعہ بنایا، کاتبوں کو پیدا فرمایا، کاتبوں کے ذریعے سے قرآن کے حروف کی حفاظت اللہ رب العزت نے جو ہے نا اوراق پر قرآن کی حروف کی حفاظت فرمائی، اور قاری جو ہوتے ہیں قاریوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کے تلفظ کی حفاظت فرمائی، اس کے پروننسیشن کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا حفاظ اکرام کے ذریعے سے قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے کا حفاظ اکرام کو ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم کو اگرچہ کہ دنیا کے تمام نسخے ختم بھی ہو جائیں، دنیا کے تمام نسخوں کو جو ہے نا کو اگر ختم بھی کر دیا جائے تو بھی حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی حفاظت کے لیے جو ہے نا معنوی حفاظت کے لیے، کتابت کے ذریعے سے، حروف کے ذریعے سے حفاظت کے لیے کاتبوں کو اللہ رب العزت نے وسعت بخشی، اور قرآن کو جو ہے نا سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے حفاظ اکرام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا، اور لاکھوں کروڑوں لڑکے اور لڑکیاں حفظ قرآن کی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح قرآن قیامت تک دنیا حافظوں سے خالی نہیں رہے گی، جب تک حفاظ رہے گی قرآن اپنی جگہ برابر رہے گا، قرآن اپنی جگہ برابر رہے گا۔ تو اللہ نے حافظوں سے جو ہے نا اس طرح حفاظت کا کام لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور علماء ربانیین کے ذریعے سے قرآن کے معانی اور مطالب اور اس کے مفاہیم، اس کے مفہوم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اس کے مفہوم کی حفاظت فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا صحیح کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، وہ ہمارے سامنے بیان فرما دیا، وہ مفہوم بھی محفوظ ہے، وہ مطلب بھی محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر جو سرکار کی احادیث ہے، وہ اس سے ہٹ کر جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، قرآن کے معنی اور مطلب اور مفہوم کی حفاظت اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر کر کے بتائیں، تاکہ اس کی تفسیر لوگوں کو کیا کرے، بتائے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا سب سے پہلا مفسر بنایا، قرآن کا سب سے پہلا مفسر، قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت نے بنائی۔ تو الغرض عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ملی، اور میری حفاظ اکرام سے گزارش ہے، حفاظ اکرام سے
میری گزارش ہے کہ جو ہے نا ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے جو آپ کے سینے میں جو قرآن ہے، آپ کے سینے میں جو قرآن ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو آپ اس قرآن کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے تو اللہ آپ کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس بات پر یقین رکھیں اور اس بات کو جو ہے نا یہ کریں، تو اللہ رب العزت اپنے کلام کے طفیل میں آپ کی بھی حفاظت کا ذمہ لے گا اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس طرح محفوظ فرمایا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اس طرح جو ہے نا اللہ رب العزت نے لیا، قرآن کو نازل بھی کیا اور نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ یہ نہیں مسلمان تو آپ میں مسلمان ہیں، مانتے ہی ہیں قرآن محفوظ ہے، لیکن میور نامی ایک انگریز ہے جو اسلام کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ہے، اور وہ میور نامی دشمن جو ہمیشہ اسلام کی خامیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خامیاں اور جو ہے نا اس کی خراب، آپ کی خراب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب تھا، وہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ 1200 سال کے عرصے میں روئے زمین پر قرآن سے زیادہ صحیح کتاب کوئی اور نہیں، قرآن سے زیادہ صحیح کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ وہ ایک نہیں، کئی یورپی اور انگریزی جو ہے نا مفکرین اور دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو اپنے اگر مانتے ہیں تو یہ بات اور ہے، لیکن غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ محفوظ کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا وہ بیان ہے اور یہ قرآن کا وہ مقام ہے۔ قرآن کا مقام کیا جانے گیا؟ قرآن کا مقام تو یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت کہتا ہے، اگر ایک پیپر ہے، ایک پیپر سادہ پیپر ہے، سادہ پیپر اگر آپ لے لیں تو وہ سادہ پیپر، وائٹ پیپر جو ہے اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، جو ہے نا کہیں بھی رکھ بھی سکتے ہیں، اس کو کھدن بھی سکتے ہیں، اس کو کچرے دان میں بھی ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کوئی انگریزی پویم لکھی ہوئی ہو اس پر، یا کوئی بھی جو ہے نا انگریزی کوئی یہ بھی لکھی ہوئی ہو، میٹر کچھ بھی لکھا ہوا کوئی بھی چیز ہو، لیکن آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی ورق پر اگر قرآن کا ایک ہی ایک آیت لکھ دی جائے تو اس کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے، اس کو بے احترام غلط مقام پر نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو جو ہے نا نامناسب مقام پر نہیں رکھ سکتے، اس کو چوم کر اونچے مقام پر رکھنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہو۔ قرآن ہے کہ اگر ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف لام میم میں جتنے حروف ہیں، الف ایک لام ایک میم ایک، 3 حروف کی 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی، 3 حروف کی 30 نیکیاں۔ اور یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے عزیزان محترم، اس کو چومنا بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کا مقام اور قرآن کا مرتبہ ہے جس کے نازل ہونے سے آج کی رات کو یہ عظمت اور یہ بزرگی نصیب ہوئی۔ تو یہ تو قرآن تھا، یہ قرآن کی عظمت تھی، یہ قرآن کا مقام و مرتبہ تھا، یہ قرآن کی جو ہے نا بزرگی تھی۔ آئیے یہ قرآن آج کی رات میں نازل ہوا تو پھر اس رات کو قدر کی جو ہے نا فضیلت ملی اور عظمت ملی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کی شب قدر کی عظمت اور فضیلت کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے مستقل سورت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بتانے کے لیے مستقل ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز، کوئی اور حدیث بیان نہ بھی کی جاتی تو شب قدر کی عظمت کے لیے کافی تھا، لیکن جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 حدیثیں اس کی فضیلت اور اس کے اہتمام کے تعلق سے بیان فرمائی، اور خود بھی آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ قرآن کریم کے تعلق میں شب قدر کی عظمت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، ایک قدر والی رات میں اتارا، عظمت والی رات میں اتارا، کیونکہ عظمت والا قرآن ہے، اس کو عظمت والی رات میں اتارا گیا، عظمت والا قرآن ہے، عظمت والی رات میں اسے اتارا گیا۔ تو اس قرآن کو نازل کیا گیا، کہاں سے نازل کیا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ ایک عام انداز میں آپ کو سمجھنے کے لیے، لوح محفوظ کی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن عام انداز میں سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک قدرتی، ایک جو ہے نا الہی تختی ہے، ایک نورانی تختی ہے، اس تختی کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو ہے نا اس میں تمام لوگوں کی تقریریں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز اس کے اندر تحریر ہے۔ قرآن کریم بھی اس کے اندر تحریر تھا، قرآن کریم بھی اس کے اندر جو ہے نا لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا، اس قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا۔ اتارنے کی کیفیت کیسی تھی؟
دنیا کے آسمان پر اتارا. اتارنے کی کیفیت یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے قرآن فرشتوں کو لکھایا. فرشتوں نے نورانی قلموں سے اور نورانی صحیفوں پر کتابوں پر جو ہے نا قرآن کو لکھا اور لکھ کر آسمان دنیا پر, دنیا کے آسمان پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے, بیت العزت کہا جاتا ہے, اس مقام پر اس قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا اور اس کا جو ہے نا اس قرآن کو وہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے لکھا لیا گیا اور جبریل امین نے اس کو لکھایا. پھر بیت العزہ نامی جو ہے نا وہ گھر میں قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. اس کے بعد 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً مختصر جب ضرورت پیش آتی گئی وہ نازل کیا جاتا رہا. ضرورت پیش آتی گئی نازل کیا جاتا رہا. عزیزان محترم, دیگر کتابیں بھی نازل کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا, تورات دینے کی جب بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئیں. کوہ طور پر بلایا گیا, 40 دن روزے رکھائے گئے. اس کے بعد مکمل تورات عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی. مکمل تورات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے نا دینا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا تھا, عطا کرنا تھا, تو ان کو جو ہے نا کوہ طور پر بلا کر روزے رکھائے گئے, اہتمام کرایا گیا, اس کے بعد تورات دیا گیا. لیکن قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ قرآن نازل ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صفا کی پہاڑی پر آئیے, اتنے دن روزے رکھیے, اس کے بعد آپ کو قرآن دیا گیا. نہیں, قرآن دیا جائے گا نہیں. غار ہرا میں تشریف فرما ہے, جبریل امین آتے ہیں, سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جو ہے چل رہے ہیں, سورہ مائدہ نازل ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کی ماڑی پر لیٹے ہوئے ہیں, قرآن نازل ہوتا ہے. تو سرکار جہاں جہاں جاتے ہیں, جس حالت میں ہوتے ہیں, قرآن وہاں نازل ہوتا ہے. وہ موسیٰ تھے جو طالب تھے, یہ سرکار ہے جو مطلوب ہے. اور کلیم وہ ہے جو طالب ہو, طلبگار ہو, حبیب وہ ہے جو مطلوب ہو. حبیب وہ ہے جو مطلوب ہو. موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی گئی تو کہتا جو ہے نا کوہ طور پر بلا کر روزے رکھا کر دی گئی, لیکن حبیب کو جو تورات دی گئی ضرورت نہیں ہے, حجرہ مبارکہ میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے. اور قرآن جو ہے نا جہاں جہاں ہے وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے. نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم, وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا. ربی ارنی کا جو ہے نا انظر الیک, پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھو, میں اس پر ایک تجلی ڈال دوں گا. جو ہے نا اس کے بعد اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو سمجھو تم نے میرا دیدار کر لیا. تو جب پہاڑ پر اللہ نے ایک جھلک ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوشی ہو کر گر پڑے. یہاں موسیٰ دیدار کا مطالبہ کرتے ہیں تو لن ترانی کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. وہاں معراج میں سرکار کو بلا کر خدا اللہ رب العزت بے پردہ بے حجاب اپنا دیدار کرتا. تو عزیزان محترم, یہ طالب ہے, یہ مطلوب ہے, یہ کلیم ہے, یہ محبوب کا فرق ہے. تو عزیزان محترم, 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا. اور قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ قرآن جب نازل ہوتا تو کیفیت کیا ہوتی تھی. سرکار پر جب قرآن نازل ہوتا تو کیفیت کیا ہوتی تھی. کیفیت یہ ہوتی تھی, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مدارج النبوہ میں تحریر فرمایا ہے. بہت سے لوگوں نے شارحین حدیث, بہت سے محدثین نے اس جو ہے اس کو روایت کو بیان فرمایا ہے کہ جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار میری مانڈی پر آرام فرما رہے تھے, میری مانڈی پر آرام فرما رہے تھے. تو جو ہے نا قرآن کا نزول شروع ہو گیا, قرآن کا نزول شروع ہو گیا, نازل ہونا شروع ہو گیا. تو قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو کیفیت یہ ہو گئی, مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری مانڈی چکنا چور ہو جائے گی, اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. قرآن نازل ہوتے وقت کیوں کرنا ہو, جس قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کی یہ شان ہے, اللہ کے کلام کی یہ شان ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے خوف الہی سے. وہ قلب مصطفیٰ ہے جو قرآن کے اس وزن کو اور اس پہاڑ, اس بوجھ کو, اس کیفیت کو برداشت کر رہا ہے. سرکار کا دل پہاڑ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا
یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ ریت بن جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ ہے اس کو سنبھال رہا ہے، قلب مصطفیٰ ہے اس قرآن کو سنبھال رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ ہم آپ پر ایک وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں، ایک وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ بہت وزندار کلام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام ایک وزنی کلام ہے۔ کلام تو ایسا وزنی ہے کہ جو ہے نا بندے اس کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے، اس کا پروننسیشن بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو آسان فرما دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ کرتا، کون سی کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتا تو قرآن کا تلفظ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن ایسا وزنی کلام ہے۔ تو اللہ عزیزان محترم اس قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر جو ہے نا پہلے مرتبے میں اتارا گیا شب قدر میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا سرکار پر بھی نازل جو ہونا شروع ہوا اس کی ابتدا بھی شب قدر کی ہوئی، سرکار پر جو نازل ہونا شروع، بعض علماء کا یہ بھی قول ہے۔ تو لیکن یہ بات تو سب کی متفقہ ہے کہ لوح محفوظ سے جو ہے قرآن جو اتارا گیا شب قدر میں اتارا گیا اور اس رات کو وہ عظمت عطا کی گئی۔ اس کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے بہت سے معنی ہیں، لیکن قدر کے ایک معنی تقدیر اور قسمت کے ہیں، تقدیر کے اور قسمت کے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو ایک تقدیر والی رات، ایک قسمت والی رات میں اتارا۔ کیا مطلب؟ قسمت والی رات، تقدیر والی رات کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس میں قرآن نازل کر کے اللہ نے انسانیت کی تقدیر بنا دی ہے، انسانیت کی تقدیر سنوار دی، انسانیت کی قسمت بنا دی، اور بتوں کی پرستش کرنے والے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے اور دوسروں کے 360 کے سامنے سر جھکانے والے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دینے لگے اور اللہ کو ایک جاننے اور ماننے لگے، اسی کی عبادت اور اسی کی مدد طلب کرنے لگے۔ تو عزیزان محترم یہ قدر والی رات، قسمت والی رات اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کر کے لوگوں کی قسمت کے بنانے کا انتظام فرمایا، لوگوں کی قسمت کے سنورنے کا انتظام فرمایا۔ نصیب سنوارنے والی رات ہے کیونکہ اللہ نے اس میں کلام کو نازل فرما کر لوگوں کی قسمت سنواری۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار سے سوال ہو رہا ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے ہو رہا ہے رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، رات کی عظمت کو بتانے کے لیے، رات کی بزرگی کو بتانے کے لیے، رات کی بزرگی کو بتانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بتاتا کروں، اگر جو ہے نا کوئی بڑے علامہ ہیں، کوئی عالم دین ہے یا کوئی پیر و مرشد ہے، کوئی بزرگ ہیں، اگر آپ ان کا تعارف کسی آپ نے دوست سے کرا رہے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ معلوم ہے کون ہے آپ؟ وہ ہمارے پیر و مرشد ہے، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، تو ڈائریکٹ بتا سکتے تھے آپ، ڈائریکٹ یہ فلاں مولانا ہے، فلاں بزرگ ہے، میرے پیر و مرشد ہے، بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے سامنے والے سے پوچھا، کیا پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے انہوں کون ہے؟ تو سامنے والے کے ذہن میں چھجوڑ دیا گیا، پہلے وہ متوجہ ہو گیا آخر کون ہے، جستجو پیدا ہو گئی، تو جستجو پیدا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ بڑے عالم دین ہیں، یہ فلاں کے امام صاحب ہیں، جامعہ کے شیخ ہیں، فلاں کے شیخ ہیں، ایسا آپ نے اس کا تعارف کرایا۔ تو پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت تو آگے بیان کی جا رہی ہے، پہلے سرکار کے طفیل سے، سرکار کے وسیلے سے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ جب ہمارے ذہن متوجہ ہو گیا آخر کیا بات ہے، کیوں، کیا چیز ہے ایسی، کیا بات ہے، تو ہمارے ذہنوں میں جب جستجو پیدا ہو گئی، کیونکہ بغیر جستجو کے سنے جانے والی اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی عظمت کو سننے سے پہلے جستجو کی ضرورت ہے، تو لہذا پہلے جستجو پیدا کی گئی، ذہنوں کو جھنجھوڑا کیا گیا، اپنے طرف متوجہ کیا گیا، اس کے بعد فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہے نا قدر کی رات، قدر کی شب جو ہے نا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پہلے جھنجھوڑا گیا، اس کے بعد اس کی عظمت بتائی گئی، پہلے جھنجھوڑا گیا، اس کے بعد عظمت بتائی گئی۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، یاد رکھیے یہاں الفاظ پر آپ غور کیجیے، الفاظ پر آپ غور کیجیے، یہ نہیں کہا گیا کہ شب قدر میں نماز پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں بول رہے کہ شب قدر میں نماز پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر میں قرآن پڑھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
शब कद्र में दुरूद शरीफ पढ़ना 1000 महीनों से बेहतर है, शब कद्र में तौबा करना 1000 महीनों से बेहतर है। ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि नफ्से शब कद्र ही 1000 महीनों से बेहतर है। नफ्से शब कद्र ही 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात खुद 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें जो भी काम किया जाएगा वो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर ये कहा जाता कि शब कद्र में नमाज पढ़ना 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो 1000 महीनों से ज्यादा की खुसूसियत सिर्फ नमाज के साथ हो जाती। अगर ये कहा जाता कि शब कद्र में कुरान पढ़ना 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो शब कद्र की 1000 महीनों की खुसूसियत सिर्फ कुरान के साथ हो जाती, या दुआ के साथ हो जाती, या दुरूद के साथ हो जाती। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि उसकी बेहतरी को किसी मखसूस इबादत के साथ किया जाए, किसी मखसूस इबादत के साथ किया जाए, क्योंकि हो सकता है बाज़ अल्लाह के बंदे वो भी होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बीमार हैं, मरीज हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ने की सकत नहीं रखते। अगर कहा जाता कि शब कद्र में नमाज पढ़ना 1000 महीनों से बेहतर है, तो वैसे लोग महरूम हो जाते, वैसे लोग महरूम हो जाते। और जरा तिलावत कुरान पढ़ना, कई हमारे पुराने ज़ईफ लोगों में ऐसे भी लोग हैं जिनको तिलावत कुरान नहीं आता, जिनको तिलावत कुरान नहीं आता। अगर ये कहा जाता कि शब कद्र में तिलावत करना 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो 1000 महीनों की खुसूसियत वो जो है ना सिर्फ तिलावत के साथ खास हो जाती। जो हजरात तिलावत नहीं करते उन्हें जो है ना महरूम हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़्ल देखिए, उसने रात को ही बेहतर बना दिया 1000 महीनों से। उसमें जो भी नेक काम करो, आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलिमा तय्यबा पढ़ो, खैरात करो, सदकात करो, दुआ करो, जो भी करो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। रात का जो अमल है वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। रात में जो भी नेक अमल किया जाएगा तो वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसमें जो भी अमल नेक अमल करते हैं 1000 महीनों से बेहतर है। तो लिहाजा हमें चाहिए 1000 महीने नहीं, 1000 महीनों से ज्यादा। कितना ज्यादा है वो नहीं मालूम, कितना ज्यादा है। ये रात 1000 महीनों से 1000 महीनों की उतनी बेहतर है नहीं कहा गया, ये रात 1000 महीनों की उतनी है नहीं कहा गया, बल्कि 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है ये कहा गया। 1000 महीनों ज्यादा कितना है? लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, खरब, वो नहीं, वो उसकी बात बतलाई नहीं, वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा जब ज्यादती ही बताना था तो ये भी कह सकते थे कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर क्यों कहा गया, ये रात बेहिसाब फजीलत वाली है। 1000 का तज़किरा क्यों किया गया? 1000 बोलने की क्या जरूरत है? जब बेहिसाब अफजल है ये रात, 1000 महीनों से ज्यादा करीब बेहिसाब अफजल है, तो फिर 1000 बोलने की जरूरत क्या हुई? ये भी कहा जा सकता था कि ये रात बेहिसाब महीनों से अफजल है, लातेदाद महीनों से अफजल है, अनगिनत महीनों से अफजल है, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन 1000 का तज़किरा क्यों किया गया? 1000 का तज़किरा क्यों किया गया? याद रखिए, अल्लाह का कलाम हिकमत से खाली नहीं है, उसके एक एक जो है ना कलाम में हिकमत होती है, एक एक चीज में हिकमत होती है। 1000 का तज़किरा करने की वजह क्या है? 1000 का तज़किरा करने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता चलो। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि इब्ने जरीर ने हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो ताबई हैं उनसे जो है ना एक रिवायत मनक़ूल की है कि जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ा ज़माने के एक मुजाहिद का तज़किरा, एक अल्लाह वाले का तज़किरा किया। वो अल्लाह वाले ने 1000 महीने यानी 83 साल 4 महीने जो है ना 1000 महीने तक उसका यही मामूल था कि दिन में जिहाद करता दुश्मनान इस्लाम से, रात में इबादत करता। दिन में जिहाद करता जो है ना, रात में इबादत करता। तो 1000 महीने इसी तरह उसने 83 साल 4 महीने इसी तरह उसने गुजार दिए थे। तो जो है ना सहाबा को ताज्जुब हुआ कि इतना कसीर वक़्फ़ा, इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा जो है ना वो इतनी बड़ी उम्र का इतना बड़ा हिस्सा जो है ना उसने ऐसा गुजार दिया। तो ताज्जुब हो गया सहाबा इकराम को। साथ साथ ये जो है ना ये ख्याल भी आया कि हम तो उतना नहीं कर सकते, हम ऐसा जो है ना वो नहीं कर सकते। तो सहाबा को जब ये ताज्जुब हुआ तो सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे साथ नबी के सहाबा, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब के सदक़े और तुफैल और वसीले में मैं तुम्हें एक रात ऐसी दूंगा, एक रात ऐसी दूंगा कि अगर जो है तुम वो एक रात इबादत कर लोगे तो उसने 1000 महीने जो कोशिश की है उससे बेहिसाब ज्यादा जो है ना। तो सहाबा को वो लफ्ज़े 1000 पर जो ताज्जुब हो रहा था, सहाबा को लफ्ज़े 1000 पर जो ताज्जुब हो रहा था, वो ताज्जुब को दूर करने के लिए 1000 का तज़किरा किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बालफाज़ दीगर आपको ये बतलाया जा रहा है कि ऐ मेरे नबी की महबूब उम्मत, ऐ मेरे नबी की उम्मतियों, तुम्हें साबिक़ा उम्मत के लोगों की कसरत को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे महबूब
की उम्मत हो, तुम्हारी जरा सी हरकत पर मैं बेहिसाब अजर सवाब अता फरमाता हूँ। सालिहा लोगों की उम्मत को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें वो मुकाम दिया है, खैर उम्मत बनाया है, सकीले आलम की उम्मत बनाया है, लिहाजा तुम जरा हरकत करोगे तो मैं बेहिसाब अजर सवाब अता करूंगा। तुम्हें दूसरों की इबादत पर परेशान होने रश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम इसलिए बनाए गए हो कि दुनिया तुम पर रश करे। तुम ऐसे नबी की उम्मत हो, तुम दूसरों को देखकर रश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा मुकाम यह है कि तुम्हें देखकर दुनिया की दीगर उम्मतें रश करना है। बस जरूरत इस बात की है कि तुम थोड़ी सी हरकत कर लो। हदीस सही, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि बंदा जब एक कदम आगे बढ़ता है तो मैं 10 कदम आगे आता हूँ, 10 कदम आगे आता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ताज्जुब को दूर करने के लिए सहाबा, तुम्हें 1000 पर ताज्जुब हुआ ना, 1000 पर, वो 1000 पर ताज्जुब हुआ ना, अरे वो 1000 तो बल्कि उससे बेहिसाब ज्यादा मैं तुम्हें एक ही रात में दे दूंगा, एक ही रात में दे दूंगा। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, और मेरे महबूब का मिजाज ये है कि जो है मेरे महबूब हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं। उनकी शान ये है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन्हें जो है दुश्वार होता है, वो तुम्हारी आसानी, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सुरखरुई चाहते हैं। तो लिहाजा मेरे महबूब की मिजाज के मुताबिक, मेरे महबूब की तौब और चाहत को देखते हुए मैं तुम्हें एक ही रात ऐसी अता करता हूँ कि उसके 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर होगा। और कितना ज्यादा बेहतर होगा उसकी तादाद तुम्हारे जिम्मे नहीं है बल्कि मेरे जिम्मे है, कि तुम्हारे इखलास पर मबनी है। तुम जितने इखलास के साथ, जितनी लिल्लाहियत के साथ करोगे, तुम जैसे खुशू व खुजू के साथ करोगे, उससे ज्यादा जो है ना मैं अपने शान के हिसाब से तुम्हें अता करता चला जाऊंगा। तो 1000 का तस्करा करने, ये सहाबा के ताज्जुब को दूर करने के लिए है। ताज्जुब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ऐसी नबी की उम्मत हो कि तुम्हें सिर्फ कोशिश करना है, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, जिद्दोजहद करना है, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। ताज्जुब वो करते हैं जिन्हें वो मुकाम हासिल न हो, जिन्हें वो मर्तबा हासिल न हो। तुम्हें तो वो मुकाम मर्तबा हासिल है कि तुम्हारी जरा सी जुस्तजू तुम्हारे लिए जो है ना आला से आला मुकामात पर फाइज होने का जरिया बन सकती है। यही वजह से उलमा का मुत्तफका फैसला है कि तमाम, कुरान खुद कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी उम्मत के औलिया तमाम उम्मतों में अफजल है, तुम्हारी उम्मत के उलमा तमाम उम्मतों में अफजल है, तुम्हारी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हैं, और तुम्हारी उम्मत के आम लोग दीगर उम्मतों के आम लोगों से अफजल है। तो अल्लाह ने सरकार के वसीले और तुफैल में हमारे हर तबके को, हर जो है ना मुआशरे के हर फर्द को ये जो मुकाम अता फरमाया है कि तमाम उम्मतों में बेहतर करार दिया है, तमाम उम्मतों में बेहतर करार दिया है। तो हमें ताज्जुब नहीं बल्कि जिद्दोजहद करने की जरूरत है। सहाबा को यह मिजाज दिया जा रहा है, तुम्हें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत जिद्दोजहद की है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि आज की रात जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, इबादत और रियाजत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाने की कोशिश करें, और जो है ना ये रात को जो है ना होटलों में या बाजारों में या जो है ना दीगर गफलत में गुजारने के बजाय जो है ना उसको इबादत में, रियाजत में गुजारने की कोशिश करें। और इस रात की इबादत के ताल्लुक से अगर बात कही जाए तो आप जो है ना कुछ भी जो है ना इबादत की रात में कोई मखसूस इबादत नहीं की गई, मखसूस इबादत नहीं बताई गई, क्योंकि रात जो है ना हर हैसियत से अफजल है, तो उसमें किया जाने वाला हर अमल क्या है मालूम है, अफजल है, और उसमें किया जाने वाला हर अमल अफजल है। तो इसीलिए उलमा इकराम बयान फरमाते हैं शब कद्र में कोई मखसूस इबादत नहीं, बल्कि चाहिए कि हर इबादत करें, हर इबादत करें, हर इबादत करें। अब इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा इबादत जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत का जहां तक बात आई, एक दो बात मैं आपके सामने रखूं कि हदीस सही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना का मिजाज ये था, सरकार का अमल मुबारक ये था कि जो है ना कि शद्दा मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, कि हदीस के अल्फाज हैं कि जब रमजान का आखिरी अशा आ जाता, रमजान का जब आखिरी दहा आ जाता, तो सरकार कमर कस लेते, कमर बांध लेते और कमर बांध लेते और जो है ना पूरी रात इबादत करते, पूरी रात इबादत करते, और जो है ना अपने घर वालों को भी बेदार करते, अपने घर वालों को भी उठाते। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जरूरत थी पूरी रात इबादत करने की? दीगर अहादीस में आता है कि सरकार दिन में 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते थे। सरकार की ज़ात तो मासूम है, वहाँ गुनाह का शायबा तक नहीं है, गुनाह तो होना तो दूर की बात, वहाँ गुनाह का ख्याल और शायबा तक नहीं है, फिर इस्तिग़फ़ार क्यों? और फिर मुक़ाम व मर्तबे का आलम ये कि कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका हर बाद में आने वाला सेकंड पहले सेकंड से दर्जे में ज्यादा है। हर लम्हा, हर सेकंड सरकार के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो फिर वो जात, वो मुकाम रखने वाली जात, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर
ذات ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے. تو اتنی عظمت رکھنے کے باوجود, اتنی بلند ہستی ہونے کے باوجود عبادت ایسے کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے, رات بھر آخری عشر میں عبادت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے, کیا وجہ تھی اور کیا یہ تھا؟ تو ہمیں تعلیم دینا مقصود ہے کہ دیکھو اے امتیو, میرا وہ مقام مرتبہ ہونے کے باوجود میں یہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہوں, تو پھر تمہیں تو ان کا ضرورت مند ہو, تمہیں کتنی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے وہ مسلمانوں, یہ ہمارے لیے درس ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے نا سبق ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے نا درس حاصل کریں. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے آتا ہے کہ رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے, لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو ہر رات میں قرآن ختم کرتے. سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان میں جملہ 60 سے زائد قرآن ختم کرتے تھے. رات میں یہ قرآن, دن میں یہ قرآن, اور پھر تراویح میں یہ قرآن. ہم ایک تراویح میں یہ قرآن ایک شب شبیرے میں ٹھہرے تو آپ کو معلوم ہے کوئی بیٹھ جاتے ہیں, کوئی سو جاتے ہیں, کوئی یہ ہو جاتے ہیں, کیسی حالت ہماری ہوتی ہے. لیکن قربان جائیے ان بزرگوں پر, کیسے کیسے دن میں قرآن, رات میں قرآن, پھر تراویح میں قرآن. وہ لوگوں کو کیسی حرص تھی, کیسی کامیابی کی وہ تھی, جستجو تھی. تو ہمارے اندر بھی وہ جستجو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے خود بھی عمل فرمایا اور فرمایا کہ من صام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے, یعنی عبادت کرتا ہے, لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے ایمان کی حالت میں, ثواب کے یقین کے ساتھ, ایمان کی حالت میں ثواب کے یقین کے ساتھ جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے, تو وہ تو ثواب 1000 مہینوں کا ملنے کا ملتا ہی ہے. اگر لیلۃ القدر مل جائے تو 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن وہاں ضرورت کیا بات ہے؟ 2 چیزیں ہیں, ایمان ہونا, دوسرا ثواب کا یقین ہونا. ایمان کی شرط تو اس لیے ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا. دوسرا ثواب کا یقین اس لیے ہے کہ یاد رکھیے عبادت میں جستجو پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں. عبادت میں جستجو پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں. عبادت میں بیزارگی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقے کا تعلق فکر سے ہے, سوچ سے ہے. ایک طریقے کا تعلق فکر سے ہے اور سوچ سے ہے. دوسرے طریقے کا تعلق عمل سے ہے. طریقے کا تعلق عمل سے ہے. اب آپ بولیں گے کیسا؟ فکر سے کیسا, پہلے میں وہ بتا رہا ہوں. کیونکہ ثواب کا جتنا زیادہ یقین ہوگا, ثواب کا جتنا زیادہ یقین ہوگا, اتنا زیادہ جستجو سے آپ کیا کریں گے, عبادت کریں گے. سمجھ میں بات سمجھ میں نہیں بات کر رہا ہوں. آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کا باس بولا بچے گھر میں بچی کی شادی ہے, پیسے کی ضرورت ہے, کچھ بھی ہے, ضرورت ہے پیسوں کی. باس بولا صبح سے 9 بجے سے 5 بجے تک کر دے, تجھے 2000 دے رہا ہوں. پھر 5 بجے سے رات کو 10 بجے تک کر دے, وہی 2000 دے دو. 5 بجے سے 2 بجے تک کر دو, پھر وہی 2000 یا 3000 دے دو. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یقینی طور پر پیسے ملنے والے ہیں. تو جاگیں گے, بیٹھیں گے, چائے پیئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جستجو کریں گے, لیکن برابر وہ کوشش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو پیسوں کی ضرورت ہے, دوسرا آپ کو یقین ہے کہ پیسے ملنے والے ہیں. تو وہ جو پیسے ملنے کا جو یقین ہے وہ بھی زیادہ ملنے کا, پیسے زیادہ ملنے کا. کیونکہ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک کرے تو اتنے پیسے مل رہے ہیں, پھر 5 بجے سے رات میں 10 بجے تک تھوڑے 5 گھنٹے کرے تو جو ہے نا اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, آپ کو ڈبل پیسے مل رہے ہیں. تو چونکہ آؤٹ ٹائم جو ہوتا ہے اس میں تھوڑے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, تو جو ہے نا اتنے پیسے مل رہے ہیں. تو آپ کو پیسوں کی جستجو آپ کی نیند کو قربان کر دیتی ہے, چین کو قربان کر دیتے ہیں. کھانا نہیں کھاتے بلکہ آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پیسے ملنے کا یقین ہے, ضرورت بھی ہے. تو لہٰذا مسلمانوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو ثواب کی کیا ضرورت نہیں ہے, یہ دنیا کی دولت تو ختم ہونے والی ہے. بیٹی کی شادی کے لیے کوشش کرے تھے, شادی ہوتے ہی ختم, قرضہ ادا کرنا تھا, قرضہ ادا کرتے ہی جو ہے نا وہ جو حاصل کی ہوئی دولت آؤٹ ٹائم کر کے جو کام کیے تھے وہ ختم. لیکن یہ تو ثواب ہے جو آخرت میں آپ کو کام آنے والا ہے. تو لہٰذا ہم ثواب کے محتاج ہیں. تو ثواب کا اللہ کی ذات ثواب دینے پر جتنا دنیا کا ہر آدمی دھوکہ دے سکتا ہے, ہر باس دھوکہ دے سکتا ہے, ہر جو ہے نا آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. لہذا آپ کو ایک روپے کا کام کرے تو دنیا والا 1 روپیہ دے گا, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کام کرو گے, ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 700, اگر آپ کا اخلاص اور رہا تو اور زیادہ. یہ عام دنوں کی بات ہے,
वो आम दिनों की बात है कि लैलतुल क़द्र में तो बेहिसाब है, लैलतुल क़द्र में तो बेहिसाब है। तो एक एतिक़ादी, एक ख़याली जो है ना, एक ख़याली जो चीज़ है जो इंसान को इबादत में नशात पैदा कर सकती है, जो सजू पैदा कर सकती है, बेजारगी से उसे महफूज रख सकती है, तो उसकी थिंकिंग यानी उसकी सोच कि वो ये यकीन रखे कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बराबर सवाब अता फरमाने वाला है। अगर खुदा ना खास्ता आज आप इबादत करें, आज आप इबादत करें, तो इबादत करें, शबे क़द्र नहीं भी मिली, आप शबे क़द्र आपको नहीं भी मिली, तो रमजान के महीने का क्या सवाब है? एक नफिल इबादत का सवाब एक फर्ज के बराबर है। और दूसरा फायदा यह है, याद रखिए शरीयत का, कि इबादत में जितनी ज्यादा मशक्कत होगी सवाब भी उतना ज्यादा मिलेगा। तो फिर रात में इबादत कर रहे हैं, नींद को कुर्बान कर रहे हैं, राहत को कुर्बान कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल से ये यकीन है, कभी उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाब आपको अता फरमाएगा। तो अलगज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो इबादत में चुस्ती पैदा करने की एक ख़याली जो है ना, ये कोशिश ये है, एक ख़याली जो है ना, उसका नुस्खा ये है कि सवाब का जितना ज्यादा यकीन होगा इबादत में उतनी ज्यादा नशात होगी, उतनी ज्यादा चुस्ती होगी। और दूसरा अमली तरीका जो इबादत में नशात पैदा करने का, एक ही इबादत नहीं करते रहना, एक ही इबादत नहीं करना, बल्कि इबादतें बदलते रहना। जो तलबा जो है ना तालीम से भी, तालीमी दौर से भी गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो है तालीमी उससे वाबस्ता भी होंगे, उनको एक बात खैर आपको मालूम भी होगा, लेकिन मजमून के तहत बात आई गई है तो मैं एक बात बता रहा हूँ। आप इम्तिहान के करीब हमारे पास बच्चे रातों रात तैयारी करते, बगैर बैठे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तैयारी करते, लेकिन याद रखिए वो जहन में नहीं बैठता, वो जहन में नहीं बैठता। पढ़ने का तरीका आप ये बना लीजिए कि आधा घंटा आप पढ़िए, आधा घंटा आप पढ़िए, 10 मिनट खामोश रहिए, या तफरीह के लिए जाइए, कुछ टहलने के लिए, या अपने जहन को तालीम से बिल्कुल हटा दीजिए, या लेटिए, सुकून से पूरा लेटिए, जहन उस तरफ मत रखिए, या दूसरे काम काज में मशगूल हो जाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद फिर आधा घंटा पढ़िए। ये तरीक़ेकार अपनाइए। तो मैं समझता हूँ ये तजुर्बा अगर आप करेंगे तो जो है ना 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के भी आप एक साथ बैठ के याद कीजिए, फिर ये तरीका इख्तियार करके देखिए, तो आपको मैं समझता हूँ फायदा इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि आपका जहन वो 10 मिनट के अंदर फिर थकावट दूर हो जाएगी, फिर असर नो फिर याद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और आधा घंटा जो पढ़े हैं आप, ज्यादा वक्त नहीं पढ़े, तो उतनी देर पूरी दिलचस्पी रहेगी, जहन पूरे तौर पर आमदा रहेगा, जहन पूरे तौर पर आमदा रहेगा, हर चीज को अच्छी तरह कबूल करेगा। गर्म होने के बाद गाड़ी भी नहीं चलती, गर्म होने के बाद गाड़ी भी जो है ना नहीं चलती, तो लिहाजा वो जो है ना गर्म होने के बाद उसको थोड़ा रिलीफ दो, फिर उसके बाद फिर चला, फिर चलती। तो अजीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है, जहन की मिसाल भी कुदरती मशीन की है। तो खुलासा गलत गुफ्तगू में ज़िम्नन बात आ गई तो कर रहा हूँ कि इबादत का मामला भी ऐसे ही है। शब क़द्र में जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, ये सरकार का करम है कि एक इबादत लागू नहीं की गई, क्योंकि एक इबादत अगर लागू की जाती तो आप बेजार हो जाते, इसलिए छोड़ दिया गया आपको, मुख्तलिफ इबादतें कीजिए ताकि हर इबादत का सवाब भी अलग मिले। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज का अगर शबे क़द्र मिल जाए तो 1000 महीनों से ज्यादा नमाजों का सवाब मिले, और अगर जो है ना शबे क़द्र मिल जाए तो 1000 महीनों से ज्यादा दुआ करने का सवाब मिले, शबे क़द्र मिल जाए तो 1000 महीनों से ज्यादा कुरान की तिलावत करने का सवाब मिले, शबे क़द्र अगर मिल जाए तो तौबा करते हैं तो 1000 महीनों से ज्यादा तौबा करने का सवाब मिल जाए, तो लिहाजा ये सवाब भी मिल जाए और दूसरा इबादतें बदलते रहेंगे तो सुस्ती भी नहीं आएगी, सुस्ती भी नहीं आएगी, आपकी नशात बाकी रहेगी, चुस्ती बाकी रहेगी। तो लिहाजा इससे इबादत में चुस्ती बाकी रहेगी। जब तक चुस्ती है, जब तक फुर्ती है, जब तक नशात है, उस वक्त तक इबादत करें, और उसके बाद जब चुस्ती खत्म हो, जब सुस्ती आने लगे, जब बेजारगी आने लगे, तो जाकर आराम कीजिए और फजर की नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो वो आधी रात इबादत करने के सवाब पाएगा, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है वो बाकी आधी रात इबादत करने का सवाब पाएगा। अब जो दो भी जमात से पढ़ता है फिर रात में अलग इबादत करता है तो फिर वो एडिशनल अलग ही है, वो एडिशनल सवाब अलग ही अलग है। तो लिहाजा एक आदमी वो है कि जो फजर और जो है ना इशा जमात से पढ़ता है तो उसको एक रात का सवाब मिल गया, और एक आदमी वो है फजर और इशा दोनों भी जमात से पढ़ता है लेकिन रात में इबादत भी करता है तो वो एक रात का सवाब भी मिला, फिर वो ज़ायद इबादत का सवाब भी मिला। तो लिहाजा मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आज की रात इबादत करें, थोड़ी सी इबादत, थोड़ी सी सही, जितनी देर नशात रहे इबादत करें, और जाकर बाजार में फिरने के बजाय फजर सो जाएं और जो है ना फजर की नमाज जमात से पढ़ें, क्योंकि बाजार में फिरने से कोई अच्छा काम तो नहीं है, हंसी मजाक गाली गलौज अच्छी बातें भी निकलती है, बुरी बातें भी निकलती है। तो ये रात के पेश नजर जो है ना मुनासिब बात
جو ہے نا نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ سو جائے تو فجر میں اچھی چستی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، رات بھر عبادت کرے لیکن فجر کی جماعت بھی چھوڑ دے تو بیکار ہے، خیر ثواب اللہ دینے والا ہے دے گا، لیکن وہ کام وہ بات وہ فائدے کی نہیں ہے، فجر جماعت سے پڑھنا یقینی ہے۔ تو لہذا شب قدر کی عبادت کرے، اور رسول جو ہے نا ان راتوں کو، ایک تو گزر گئی، اب ایک تو آج ہے، اب باقی جو ہے نا ایک 3 باقی رہ گئے، ایک 25 27 اور 29، آئندہ سال کا بھروسہ نہیں، آئندہ سال کا جو ہے نا بھروسہ نہیں۔ تو جو ہے نا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دیکھو انسان جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، جو آنے والا ہے اس تک پہنچنے کی یقین نہیں، اس تک پانے کی زندگی، اس تک وفا کرے ضرور نہیں، جو آج ہے وہ تیرا ہے، جو کچھ کرنا ہے آج کر۔ تو لہذا یہ آج مل گئی ہے شب قدر، اور آج یہ رمضان اللہ نے زندگی دی ہے، تو جو ہے نا اس میں کوشش کریں، جستجو کریں، عبادت کریں، پھر بعد میں جو ہے نا آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو، کتنے لوگ پہلے تھے آج نہیں ہیں، پھر ہم بھی رہیں گے یا نہ رہیں گے، اور جو ہے نا پھر وہ زندگی وفا ہوگی نہ ہوگی، تو لہذا غنیمت جانے، اپنے اندر جستجو پیدا کریں، جیسا دنیا میں اگر کوئی چیز سستی ملتی ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے کی جو ہے نا جستجو کرتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اس کے لیے مثال کے طور پر بتاتا چلو، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں وہ فیس جو گورنمنٹ کی طرف سے فیس مل رہی ہے، اسکالرشپ گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ، کتنی کوشش کرتے ہیں، ہاں اب میں زیادہ نہیں بول سکتا، لوگوں کو معلوم ہے کتنی کوشش کرتے ہیں، سمجھے، اسکالرشپ حاصل کرنے واسطے کتنی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں دیے تو پیپروں میں جاتا ہے، کیا کیا وہ دھوم اٹھائے تھے، کیا کیا کرتے ہیں، اس کے واسطے کتنے چپل گھسانا ہے، بینک سے لون لینا ہے تو کتنے چپل گھسائے تھے، اور جو ہے نا بڑی بات تو بول رہا ہوں، یہ تو بچے نوجوانوں کی بات ہے، کئی ایسے جو ہے نا ضعیف حضرات جن کو سیڑھیاں چڑھنے کی قدرت نہیں رہتی، یا ہمارا آفس پہ جو ہے نا سیڑھیاں تڑپتے تڑپتے چڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سٹیزن کا وظیفہ لینے کے لیے، سینئر سٹیزن کا وظیفہ لینے کے لیے، یعنی بڑھاپے کا ضعیفوں کا وظیفہ لینے، جب دنیا کے حصول کے لیے، جب دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی جستجو کرتے ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، آپ کا پیسہ نہیں رہے گا، آپ کی دولت نہیں رہے گی، انسان دنیا سے صرف 3 ہی چیزیں حاصل کرتا ہے، انسان کتنا بھی کروڑ پتی رہن دے، وہ ٹاٹا برلا والا رہن دو، کوئی بھی رہن دو، کتنا بڑا کروڑ پتی ارب پتی رہن دو، 3 ہی چیزیں ان استعمال کرتا ہوں، 3 ہی چیزیں، ایک تو یہ جو کھایا وہ اس کا مگر وہ غلاظت بن کے چلے جاتا، جو پہنا وہ اس کا مگر وہ پرانا ہو جاتا، اور جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا وہ اس کا، وہ خبر میں بھی کام آتا اور حشر میں بھی کام آتا، وہ خبر میں بھی کام آتا اور حشر میں بھی جو ہے نا کام آتا۔ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے، انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک وہ دوست جو سانس ٹوٹتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جو سب میں بے وفا دوست ہے، وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کا مال ہے، مرتے ہی سانس ٹوٹتے ہی آپ اس کے مالک نہیں رہے، آپ کے ورثہ اس کے مالک ہوتے کہ ورثہ۔ دوسرے وہ دوست جو آپ کو گٹکا کھلاتے تھے، پان کھلاتے تھے، جو ہے نا کچھ ہریس کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، خبر تک لاتے مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، خبر تک لاتے مٹی ڈال کے چلے جاتے، ہاں اس کے بعد اگر اتفاق سے اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے، اگر اٹھ کے آپ اتفاق سے گٹکا پوچھ لیں اس کو، پھر اس کے بعد ایک بھی نظر نہیں آتا ہوں، جو زندگی میں آپ کو گٹکا کھلاتے تھے، کھانے کے لیے کرتے تھے، پان کھلاتے تھے، ہریس کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ خبر تک آئیں گے، خبر میں آپ کو مٹی ڈال کے اس کے بعد چلے جائیں گے، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دیتے، یہ دوسرا دوست۔ تیسرا دوست جو آپ کی زندگی میں، خبر میں، حشر میں ہمیشہ کام آئے گا، جو سب میں وفادار دوست ہے، وہ آپ کا عمل صالح ہے، ان راتوں کو جاگنا ہے اور کوشش کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، غنیمت عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے دنیا کی منفعت کی جیسے کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آخرت کی منفعت کی بھی فائدے کی بھی کوشش کرے۔ یہ بیوی بچے کل قیامت کے دن کوئی بھی ساتھ آنے والے نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ ساتھ چھوڑنے والے ہیں، جو ہے نا سانس ٹوٹتے ہی آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی، آپ کے بچے یتیم ہو گئے، اور پھر آپ کا مال دوسروں کا وارث ہو گیا، لہذا کل قیامت کے دن بھی یہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ آپ اپنی بیوی بہت زیادہ چاہتی تھی، اس کو زندگی بھر آپ خوش رکھے تھے، لیکن کل قیامت کے دن بولے کہ دیکھ اماں، دیکھ بیوی کو اماں کا جو ہوتے ہیں، دیکھ جو ہے نا، دیکھ اگر تو میری دنیا میں تو تیرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کرتا تھا، ہمیشہ تیری ہر خواہش پورا کرتا تھا، آج میرا تھوڑا سا عذاب لے لے، تھوڑا سا عذاب لے لے، تو وہ بیوی کہے گی نہیں وہ تو صحیح بات ہے، تم دنیا میں میرے ساتھ بہت اچھا کرتے تھے، لیکن یس او ہار وائی ساری آج نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہو سکتا، آج میں نہیں لے سکتی، نہ آپ کا تمہارا عذاب لے سکتی، نہ میں تمہارے لیے
ایک نیکی نہیں دے سکتی. تو عزیزان محترم یہ بیوی کا معاملہ ہے جس کے لیے زندگی بھر بیوی بچے جن کے لیے دوڑ دھوپ کرے تھے, لیکن وہی قرآن وہی جو ہے نا قرآن کو اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء اپنے پڑھنے والوں کو ابر بن کر سایہ کریں گے, ابر بن کر سایہ کریں گے. تو عزیزان محترم جو دوست وفادار ہے اس کے ساتھ اس نے شروع کری. اور آج کی رات نماز صلاۃ التسبیح پڑھیے. صلاۃ التسبیح کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ لو كنت اعظم اهل الارض ذنبا غفر لك بذلك, کہ اگر تمہارے گناہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ بھی ہیں تو تمہارے اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ. نماز بھی پڑھیے. آج قرآن کے نزول کی رات ہے, قرآن کی تلاوت بھی کیجیے, مناسبت ہے, قرآن کی تلاوت بھی کیجیے, فیضان جاری رہتا ہے. اور دوسرا تیسری بات جو ہے نا دعا بھی کیجیے, اللہ تعالیٰ دعا مقبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور جو ہے نا اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کیجیے, زیارت قبول کیجیے, توبہ کیجیے. بہرحال یہ عبادتیں جو راتیں رہ گئی ہیں تاخ راتیں, ان راتوں کو عبادت اور عیادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی اسے توفیق دے. تو عزیزان محترم یہ غنیمت سمجھے جانے والی جو ہے نا رات ہے. اور دوسری بات اس کے بعد یہ تو تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں اپنی گفتگو کی ختم سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو قریب کرتے ہوئے آ رہا ہوں. عزیزان محترم سورہ کی تفسیر جو ہے نا ختم ہوتے ہوئے آ رہی ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, کہ آج کی شب فرشتے اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں, اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں, خود سے نہیں, رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ ہے فرشتوں. فرشتوں میں بھی کس کو؟ جبریل امین کو. جبریل امین وہ فرشتہ ہے, جبریل امین کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وحی لایا کرتے تھے. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وحی لایا کرتے تھے, وحی لایا کرتے تھے. تو وہ جبریل امین جو انبیاء کے پاس آتے تھے, جس فرشتے کا مقام وہ ہے کہ جو انبیاء کا قاصد ہوا کرتا تھا, اللہ کا قاصد ہوا کرتا تھا انبیاء کے پاس, وہ فرشتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کی سبحان اللہ ہر سال آتا ہے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات کروں, کوئی بڑا وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کا ایک پی اے ہے, وزیر اعظم کا ایک پی اے ہے, وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی خدمت کرے, وہ وزیر اعظم کے پاس رہے, وہ وزیر اعظم کے ضروریات کی تکمیل کرے. وہ عام آدمی کے پاس, میرے اور آپ کے پاس نہیں آتا, بلکہ اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. وہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کا اس کے پاس کوئی شمار نہیں ہوتا. لیکن وہی وزیر اعظم یہ کہے کہ جا فلاں شخص کے پاس گھر کو جا کر اس کے گھر میں ترکاری لا, یا اس کی ضرورت پوری کر, یا اس کے گھر میں جو ضرورت ہے اس کو پورا کر. تو بتائیے آپ کا جو ہے نا سینہ پھول جائے گا. آزو بازو والوں کو دیکھ کر کہیں گے دیکھے وزیر اعظم کا پی اے میرے گھر کو ترکاری لانے آیا تھا, میرے گھر کو وزیر اعظم کا پی اے آیا تھا. تو لہٰذا بلا تشبیہ و تمثیل میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, مشابہت کمپیریزن مقصود نہیں ہے. تو عزیزان محترم ایک یہ دنیا کے بڑے وزیر کا اگر پی اے آپ کے گھر کو آتا ہے تو وہ مقام ہے. تو جبریل جو فرشتہ جو خاصد خدا کا ہے, جو انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا تھا, ایسی عظیم خدمت پر معمور جو فرشتہ ہے, وہ آپ کے پاس اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں, کس لیے آ رہا ہے, تاکہ آپ کے لیے دعائیں رحمت کرے, تاکہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے, تاکہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہے, تاکہ آپ سے مصافحہ کرے. کیا مقام ہمارا ہے, کیوں ہے یہ مقام؟ میرے سرکار کا صدقہ ہے, میرے سرکار کا فضل ہے. اگر سرکار کی امت نہ ہوتے تو نہ شب قدر ملتی نہ جبریل کے آنے کا سوال کرنا. مسلمانوں سرکار کا جو بھی جتنا بھی احسان مانو گے کم ہے, جو بھی عزت ملی, جو بھی جو ہے مرتبہ ملا, جو بھی عظمت تمہیں ملی, جو بھی تمہاری پہچان ہے, وہ صرف سرکار کے حوالے سے ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سرکار کی نسبت ہٹا دو گے تو کھوٹے سکے سے زیادہ تمہارا مقام نہیں ہے. تو نسبت سرکار کی باقی رکھو, سرکار سے محبت اور عظمت تعلق کو وابستہ رکھو, سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت, ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھو. اپنی غلامی کا, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یقیناً جس طرح دنیا میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے جبریل امین تمہارے پاس آئے تھے, کل یقیناً میدان محشر میں بھی تم باعزت اور باعظمت ہو جاؤ گے. تو عزیزان محترم انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے انسان کی حقیقت؟ وہ انسان جو ایک ناپاک پانی کا خطرہ تھا, مادہ منویہ کا خطرہ تھا. اگر کپڑے کو لگایا جاتا تو شریعت حکم دیتی کہ دھونے تک نماز نہیں ہوتی. ماں باپ بھی جس کو دیکھ کر کتراتے, ماں باپ بھی جس کو دیکھ کر نفرت کرتے. اللہ نے اس پانی کے ناپاک خطرے کو
ایک شکل و صورت عطا فرمائی تو ماں باپ بھی محبت کرنے لگے اور رشتے دار بھی، دادا دادی بھی محبت کرنے لگے، نانا نانی بھی محبت کرنے لگے. لیکن وہی انسان جب جو ہے نا بڑا ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کی خاطر شب قدر میں ٹھہرتا ہے تو جبریل جیسا فرشتہ بھی اس سے مسافے کے لیے آتا ہے. جبریل جیسا فرشتہ بھی اس سے مسافے کے لیے آتا ہے. تو یہ مقام انسان ہے، یہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ہمیں فخر بھی ہے، شکر بھی ہے کہ ہم سرکار کی امت ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس میں آنے کی انبیاء بھی تمنا کیا ہے. تو اللہ عزیزان محترم، آج کی شب فرشتے آتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں. تو آپ کو فرشتوں کی دعا ہونا یعنی سادہ نیا ہوٹل کی حریص ہونا، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. حریص غلاظت بن کے نکل جاتی، دعا ہمیشہ کام آ جاتی. تو عزیزان محترم، نوجوانوں، اللہ نے عمر دی ہے تو عمر کو ضائع مت کرو. عمر کو ایسے مواقع میں جو ہے نا اس کو غنیمت سمجھو اور ایسے مواقع کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرو تاکہ کل قیامت میں حسرت سے محفوظ رہ سکو. کل قیامت میں حسرت سے محفوظ رہ سکو تاکہ وہاں ندامت کرنا نہ پڑے. تو یہ غنیمت سمجھے اور عبادت کرے اور چستی کے ساتھ عبادت کرے، نشاط کے ساتھ عبادت کرے. تنزل الملائکۃ والروح فیھا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی ہی رہتی ہے. سلامتی بھی رات کی جو فضیلت، جو عظمت، جو خوبی ہے وہ ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ پوری رات وہ موقع وہ جو ہے نا عظمتیں اور برکتیں اور رحمتیں برستی رہتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں اور جو ہے نا اس سے یہ کریں. اور اس رات کو سلامتی والی اس لیے کہا گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ سلام بمانے تسلیم ہے. تسلیم کے معنی سلام کرنے کے، السلام علیکم السلام علیکم. تو اس رات کو سلامتی والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے جو ہے نا مومنین کو سلام کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے جن کی نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اب ہمارے جیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتے، نظر نہیں آتے، لیکن اس سے نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا. سلامتی تو برابر ملتی ہے. تو لہذا عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھی سورج کی جو ہے نا تشریح آپ کے سامنے قدر کی، شب قدر کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی. یہ جو سوال ہے جو ہے نا، ایک سوال پہلا یہ ہے کہ کیا آج کی رات عمر کی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عمر کی قضا نمازیں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، صرف 3 اوقات کو چھوڑ کر. فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھیے. اور عین سورج جب بیچ میں رہتا ہے تو اس وقت، اور شام میں سورج لال ہونے کے بعد سے غروب ہونے تک، یہ 3 اوقات کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی جو ہے نا قضا نماز عمر کی ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ ادا کرنا چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے نا قضا نمازوں کی میں آسان ترکیب آپ کو بتا رہا ہوں. عمر کی قضا نمازیں ادا کرنے کی آسان ترکیب بتا رہا ہوں میں، جس میں زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آپ آسانی سے ادا کر دیں گے. 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں آپ، فجر میں آ رہے ہیں 5 منٹ پہلے آئیے، فجر کی قضا کر لیجیے. سنت 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں آپ، اس کے ساتھ فجر کی قضا کر لیجیے. فجر میں نفل پڑھنا نہیں ہے، قضا کر سکتے ہیں. فجر کے پورے وقت میں نفل پڑھنا نہیں ہے، قضا کر سکتے ہیں. تو لہذا فجر میں آ گئے 5 منٹ پہلے آئیے، فجر کی قضا کر لیجیے. ظہر میں آ گئے، ظہر کی قضا کر لیجیے. عصر میں آ گئے، عصر کی قضا کر لیجیے. مغرب کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد مغرب کی قضا کر لیجیے. عشاء میں عشاء کی قضا اور وتر کی قضا، وتر کی بھی قضا کرنا ہے، وتر کی قضا کر لیجیے. تو یہ آسان طریقہ، دن میں 5 وقت کیا ہے، 5 منٹ آپ کو زیادہ لگتے ہیں، 7 منٹ بہت ہوا. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی نماز قضا ادا ہوتی چلے جاتے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا. تو خیر العمل ما قل و ما دام، بہترین عمل وہ ہے جو مختصر ہو اور ہمیشہ ہو. تو لہٰذا آج اس پوری عمر کی نمازیں تو قضا آپ نہیں کر سکتے، اسی لیے جتنی کرنا ہے کریے. صلاۃ التسبیح کی زیادہ فضیلت آئی ہے وہ بھی پڑھیے، جو ہے نا وہ بھی اس کے لیے بھی جگہ رکھی ہے، جو ہے نا. یہ قضا تو کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی تھی، غلطی کو سدھار رہے ہیں آپ. نہیں پڑھنا بلکہ نہیں بول رہا ہوں، غلطی کو سدھار رہے ہیں. لیکن وہ زیادہ ایکسٹرا جو کرنا ہے وہ صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے، اس کا بھی کیا کیجیے، اہتمام کیجیے. اور پھر آپ سوال کے بعد بہت سے لوگوں کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیسا کرنا ہے، زندگی بھر بہت نمازیں ہیں، کب کوسی کا یاد بھی نہیں ہے، کب کوسا ہے کیا ہے، تو کیسا کرنا. تو اس کی آسان طریقہ یہ ہے کہ میں پہلی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، دوسری فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، تیسری فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، یا پہلی ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، تیسری دوسری تیسری، ایسا کیا کریے، اس طرح
बोलते चले गए, बीच में कर रहे थे, बीच में छूट गया, शादी आ गई, कहीं भी चले गए, छूट गए, फिर क्या हो गया? तो मैं जहाँ तक पढ़ा था नियत में, दिल में जो हो, जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद की कज़ा करता, उसके बाद की पहली, उसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसा इस अंदाज में क्या कर सकते हैं आप? नियत कर सकते हैं। तो क़ज़ा नमाजों के अदा करने का ऐसा तरीका है। और दूसरा, अगर अदा कर सकते हैं तो वाजिब नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं क्या? ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात वाजिब वितर, जैसा मैंने बोला, वाजिब वितर की जो नमाज है उसकी भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये सवाल वाज़ेह नहीं है, जो है ना। अगर अदा भी कर सकते हैं तो वाजिब नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं क्या? ये वाजिब नमाज के बाद वाजिब से क्या मुराद दे रहे हो? सवाल जो है वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आया। इंशाअल्लाह सवाल वाज़ेह होगा तो जवाब उसका दिया जाएगा। तो लिहाजा ये चंद बातें जो है ना आप हज़रात के सामने रखी गई। आखिर में सलात तस्बीह का तरीका बताते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को जो है ना समेट लेता हूँ। सलात तस्बीह और ज़ियारत का तरीका तो इंशाअल्लाह बताते हुए अपनी गुफ्तगू को क्या कर लेता हूँ, समेट लेता हूँ। सलात तस्बीह का तरीका आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल। 4 रकात तो आप पढ़ते रहते, सुन्नत दौर की सुन्नत वो है 4 रकात ही पढ़ना है। उसमें जो भी सूरह आपको याद है वो पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जो है ना, जो भी याद है आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो तरीका क्या है? बस 4 रकात जैसा पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, इसमें तस्बीह ज़्यादा ऐड करना, तस्बीह ज़्यादा ऐड करना। तीसरा कलमा अगर किसको तो याद है तो तीसरा कलमा आधा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु। ये सुब्हानल्लाह तो आप बोलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाना खाने में डकार लेके बोलते हैं, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलते रहते हैं, कलमा है आपका तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी हर नमाज में तकबीर तहरीमा हो या इंतखारात, तकबीर इंतखारात में उधर सब चीज़ें आपकी यूज़ में आने वाले थे, लेकिन उस सिस्टमेटिक जमाना है तरतीब से। पहले सुब्हानल्लाह, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु। हर जगह बीच में वाव बढ़ा देना, वाव बढ़ाना, वाव बढ़ा देना। तो ये तस्बीह हर रकात में 75 मरतबा होना है। ये हर रकात में 75 मरतबा होना है। जुमला 4 रकात में 300 मरतबा होती है। और हर रकात में शुरू में 15 मरतबा होना, 4 रकातों में हर रकात में शुरू में 15 मरतबा होना है, बाकी 10 मरतबा, बाकी 10 मरतबा। तफसील बता दो, तफसील। आप पहले तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहेंगे, कहने के बाद सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, ज़म्मिल सूरह। रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा, कितने मरतबा हो गए? 25 हो गए। फिर उसके बाद रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े आप 3 मरतबा कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पढ़िए। तो रुकू की तस्बीह पढ़े, पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा, कितने हो गए? 35। रुकू से उठे, उठने के बाद जो खड़े होते हैं उसमें 10 मरतबा, 45। फिर उसके बाद सज्दे में चले गए, सज्दे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा, कितने हो गए? 55। फिर उसके बाद सज्दे से उठे, दोनों सज्दों के बीच में जो बैठते हैं उसमें 10 मरतबा, 65। फिर उसके बाद दूसरे सज्दे में गए, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा हो गए, 65। फिर उसके बाद दूसरी रकात में उठे, उठने के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना। पहली रकात में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सना, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पहली रकात में रहता। दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, ज़म्मिल सूरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। फिर दूसरी रकात में जब आप खड़े हो गए तो पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना। एक आसान याद रखिए, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा के साथ मिला के पढ़ना है, तस्बीह के साथ। तो पहले तस्बीह पढ़ना, दूसरी रकात में पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, ज़म्मिल सूरह पढ़े, रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, सज्दे में जाने के बाद 10 मरतबा, सज्दे से उठने के बाद 10 मरतबा, फिर दूसरे सज्दे में 10 मरतबा। इस तरह हो गया। कायदा हो गया अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, अत्तहियात पढ़ते हैं पहले कायदे में, इसलिए अत्तहियात पढ़ के उठ जाए, फिर 15 मरतबा, फिर बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, ज़म्मिल सूरह और जो है रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा। इस तरीका जो है हदीस पूरा ये जहाँ सलात तस्बीह का ये तरीका है। तो तरीका सलात तस्बीह का है, बहुत ज़्यादा सवाब इसका आया है और बहुत ज़्यादा फजीलत इसकी आई है। इसका ये कीजिए और जो है ना कुरान करीम की थोड़ी तिलावत कीजिए और फिर दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर किसी को दुरूद ताज याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो दुरूद याद है जो है ना वो दुरूद पढ़िए और जो है ना उसके बाद दुआ कीजिए। दुआ की मकबूलियत, फरिश्ते आमीन कहते हैं आपकी दुआओं पर, तो लिहाजा जो है ना दुआएं करिए। उसके बाद तौबा कीजिए अपने गुनाहों से और अगर हो सके तो खबरों की ज़ियारत को जाइए। खबरों की ज़ियारत को जाने का, खबर की ज़ियारत करने का आसान तरीका क्या है? मय्यत के पैरों के पास से जाइए, पैरों के पास से लेफ्ट साइड चले जाओ। लेफ्ट साइड गए तो आप किबले की तरफ आपकी पीठ होती है। मय्यत ऐसा दफन करते हैं आमतौर पर हमारे कब्रिस्तान में, ऐसी रहती है मय्यत है, समझिए वैसा ये पैर है। तो पैरों के पास से आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो किबले की तरफ क्या होती है? आपकी पीठ होती है। मय्यत के सीने के बराबर आ जाए, सीने के बराबर आने के बाद जो है ना फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और उसके बाद जो है ना
اگر یاد ہے تو الف لام میم پڑھے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد آمن الرسول سے ختم تک پڑھے، درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھ کر جو ہے نا اس کے بعد جو بھی وہ پڑھے ہیں اس کا ثواب کیا کرتے ہیں جو ہے نا سرکار کو بھیجیں، سرکار کی بارگاہ میں ثواب بطور ہدیے کے ہونا چاہیے. یاد رکھیے یہ نیت ہونا. آپ کی میت کو ثواب اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ عذاب میں تخفیف ہو یا ثواب ملے وغیرہ وغیرہ. سرکار کو یہ نیت نہیں ہونا. سرکار کی ذات میں بارگاہ میں جو ثواب پیش کر رہے ہیں آپ بطور نذرانے اور بطور ہدیے کے. میرے استاد محترم مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ ہمیشہ فاتحہ کے طریقے میں یہ تاکیداً فرماتے ہیں کہ سرکار کو جو ثواب آپ بھیج رہے ہیں یہ سرکار کو ثواب بھیجنے کی نیت سے یا کوئی فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ نہ ہو، یہ عام مومنین کے لیے ہے. سرکار کی بارگاہ میں ثواب جو پیش رہے ہیں بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے سرکار. پھر سرکار کے وسیلے سے دیگر انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین پھر اپنے مرحوم کو پہنچائیں. یہ نہ سوچیں کہ اتنا پہنچائے تو میرے مرحوم کو کیا ملے گا، اتنا پہنچائے تو میرے مرحوم کو کیا ملے گا. یہ مت سوچیے. یہ آپ کی تقسیم ہے کہ افراد بڑھنے سے تقسیم کم ہو جاتی. میرے پاس 10 روپے ہے، 10 لوگ آئے تو ایک ایک ملتا ہے، ایک آئے تو 10 روپے. تو یہ مخلوق کی تقسیم ہے جو ہے نا افراد کے بڑھنے سے گھٹ جاتی ہے، لیکن خدا کی تقسیم اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنوں کو آپ کو بخشے ہیں، ہر ایک کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا. یقین رکھ کر کیا کیجیے، یہ سارے ثواب کیجیے. یہ سارے ثواب کے آداب میں سے ہے یہ بات کہ جو ہے نا کہ فاتحہ جو بھی دلائے میرے مرحوم کو، میں ایک قرآن پڑھے تو سب کو دے تو مرحوم کو کیا ملتا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ سب کو بخشیے، مرحوم کو بھی بخشیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ یقین رکھیے، یقین رکھیے. سمجھے؟ یہ جیسا یقین ہوگا ویسا. دیکھو اللہ حدیث قدسی ہے کہ انا مع ظنی عبدی بی، بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کی طرح سے معاملہ کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ زیارت قبول کا بھی طریقہ ہو گیا، اور دعائیں کیجیے اور عبادت میں گزاریے، غفلت میں مت گزاریے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.